بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصراً بات کرنا چاہیں کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس پر بہت لیدے ہو رہی ہے۔ اس میں دو تین باتیں جو کہنے کی ہیں وہ مختصراً بات کر دیتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلم نیٹو ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں ہے، یہ معاہدہ مسلم نیٹو بھی نہیں ہے۔ یہ تین ممالک کا ایک معاہدہ ہے جن کے کچھ جو ہیں انٹرسٹ وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور کچھ ان کو خدشات ہیں جن کی پیش بندی کے لیے انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ امریکہ 1945 کے بعد آج تک اس علاقے کا، یورپ کا اور فار ایسٹ کا محافظ تھا، ابھی تک بھی ہے۔ لیکن اب امریکہ جو ہے کچھ عرصے سے ودرا کرنا چاہ رہا ہے، اپنا بوجھ کم کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری خود سنبھالیں۔ اور ایران کی جنگ جو ہوئی ہے اس نے اس چیز کو تیز کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ جب پہلی دفعہ برسر اقتدار ہیں تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو یورپین یا فری لوڈرز ہیں یہ ہمارا جو ہے ہمارے پیسے سے جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، اپنے دفاع پہ کوئی خرچ نہیں کرتے، سارا دفاع ان کا ہم کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں مفت خورے ہیں، تو اپنا دفاع کا جو خرچ ہے وہ بڑھائیں۔ اور پھر یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ کا اس وقت بھی یہ تھا، اور اب بھی صدر ٹرمپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ یورپ کی جنگ ہے، آپ اس میں آگے بڑھیں، آپ پیسے دیں، آپ اسلحہ دیں، آپ کام کریں، ہم کیوں گئے، ہم نے کیوں، ہم پہ ذمہ داری کیوں ہے، تو امریکہ اتنا خرچ کر رہا ہے وہاں پر، تو آپ کیوں نہیں کرتے۔ یہی بات مڈل ایسٹ میں تھی۔ مڈل ایسٹ سے بھی جو ہے یہ ودرا کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں کم کیا جائے، خرچ کم کیا جائے، بوجھ کم کیا جائے اپنا، اور یہاں ملک کے اندر ترقی پہ زیادہ توجہ دی جائے۔ لیکن ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہاں سے جو ہے اڈے وڈے ختم کرنے ہیں، یورو سے بھی ختم نہیں کیا انہوں نے، لیکن کم کرنے کا ارادہ تھا۔ لیکن ایران کی جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کو مہمیز ملی، اور جلدی ہی وہ جو کام جو اب شاید اگلے چند سالوں میں ہوتا وہ چند ہفتوں چند مہینوں میں ہو گیا، کیونکہ امریکہ کے جو اڈے وہاں پہ تھے، جس طرح وہ بنائے گئے تھے، جس خیال سے بنے تھے، وہ سارے کا سارا فلسفہ جو تھا وہ الٹا پڑ گیا، کہ وہ جو اڈے تھے وہ ٹارگٹ بن گئے۔ جب یہ اڈے بنائے گئے تھے تو خیال یہی تھا کہ توپیں چلیں گی، ہوائی جہاز اڑائے جائیں گے، اور بمباری جو ہے وہ آسمان سے کی جائے گی، جسے اپنا ڈیگو گارشیا جو ہے وہ B-52 بامبرز آئیں گے، اور کوئی ہمارے سامنے نہیں ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن اب یہ میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور ڈرونز کی وجہ سے جنگ کی نوعیت ہی بدل گئی ہے۔ تو وہی جو اسلحہ تھا ان کا، وہی جو بحری جہاز تھے، جنگی بحری جہاز، جو ایئر کرافٹ کیریئرز، وہ بھی جو ہے وہ کام آنے کی بجائے الٹا وہ لائبلٹی بن گئے کہ ان کو جو ہے بچانا پڑ گیا۔ پہلے قریب لے کر آئے ان کو کہ یہاں سے ایران پر بمباری کریں گے، لیکن جب ایران کے میزائل داغے جانے لگے تو پھر ان کو پیچھے لے جانا پڑا کہ یہ تو کوئی اگر میزائل کوئی ہٹ کر گیا تو بہت کم نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح جو وہ ایئر بیسز بنائے گئے تھے، اڈے بنائے گئے تھے، حتیٰ کہ جارڈن میں جو ایک قسم کا ویئر ہاؤس تھا، وہ وہاں بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا، تھوڑا کیونکہ یہ ایران کے قریب ہے، وہ تھوڑا دور ہے، اسرائیل کے بالکل ساتھ ہے، تو وہاں پہ رکھا گیا تھا، وہ محفوظ ہے، وہ بھی محفوظ رہا۔ ابھی جو لیٹسٹ جو ہوا ہے وہ انہوں نے میزائل ایک مارا ہے جس میں امریکی سپاہیوں کی جان بھی گئی ہے، تو وہ ویئر ہاؤس تھا، وہاں پر سامان، بہت سارا سامان رکھا تھا، جس میں ہوائی جہاز بھی شامل تھے، وہاں پر جو ہے وہ میزائل چلے گئے۔ اور اس کے بعد امریکہ کو اب یہ ہے کہ اس کو جلدی جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ جب یہ پاور ویکیوم کریٹ ہوگا وہاں پر، تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کسی کو تو آنا ہوگا۔ چین نہیں آنا چاہتا، روس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ آ سکے، تو یہ جو ریجنل ممالک ہیں ان کو ہی آگے آنا ہوگا۔ اور ایران کے ساتھ جنگ میں جو اس کو امن معاہدہ جو ہوا تھا، اس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر، یہ سارے ممالک مل کر سب کچھ کیا تھا۔ اور جو آخری ڈرافٹ بنا تھا وہ 4 فارن منسٹر، یہ چاروں فارن منسٹر ان کے اسلام آباد میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ڈرافٹ کو لے کے
پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار وہ گئے تھے چین کے پاس، چین سے بحث کر کے ڈسکس کر کے اس مسئلے کو لا کے پھر آ کے انہوں نے ایران کو اور سب کو دیا تھا. بعد میں اگر مسئلہ اسلام آباد MOU سائن ہو گیا، لیکن بات وہاں سے شروع ہوئی تھی. تو یہ بات نئی نہیں ہے، اور یہ اس کا ایران سے تعلق اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ بات پچھلے سال سے ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جنوری کے مہینے میں یہ خبر باقاعدہ رائٹرز نے دی تھی اور بلومبرگ نے یہ خبر چھپی تھی کہ یہ معاہدے جو ہیں، یہ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے، یہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب جو ہے یہ ڈیفنس پیکٹ کرنے جا رہے ہیں. مصر کا نام کبھی آتا تھا، کبھی نہیں آتا تھا، اور تب تک یہ اسپیکولیشن ہی تھی. تا وقت ہے کہ جنوری کے مہینے میں ترکی کے فارن منسٹر نے، مسٹر فیدان نے اس کو کنفرم کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں بات چل رہی ہے، لیکن وہ جو بات چل رہی تھی وہ جنگ سے پہلے کی تھی. یہ جنوری کی بات ہے، جنگ شروع ہوئی ہے فروری میں. تو اس وقت خیال یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے، اگر کوئی ضرورت ہوگی تو کر لیں گے. یہ معاملات بڑے آہستہ آہستہ طے ہوتے ہیں، لیکن جنگ کی وجہ سے جو ہے اس کو ایکسیلریٹ ہو گیا. تو یہ اس لحاظ سے ایران کے خلاف نہیں ہے، لیکن پاور ویکیوم جو وہاں کریٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. وہ اس کی جو چین آ جاتا، وہ روس آ جاتا، کوئی اور بڑا ملک آ جاتا، لیکن وہ دونوں نہیں ہے. چین کس کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، روس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس وقت، وہ جنگ میں پہلے ہی الجھا ہوا ہے. تو ریجنل ممالک جو ہیں یہی کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنے ریسورسز اکٹھے کیے ہیں یہ پاور ویکیوم کو فل کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ مسلم نیٹو ہے، مسلم نیٹو نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو بم ہے وہ اسلامک بم ہے. اسلامک بم نہیں ہے بھائی، وہ پاکستان نے وہ بم اپنے دفاع کے لیے بنایا ہوا ہے. نہ یہاں پر کوئی نیوکلیر امبریلا پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے. اس بات کو اچھالا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر دے گا اور پاکستان نیوکلیر بم جو ہے اس کو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایسا ممکن بھی نہیں ہے. پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ شروع سے انڈیا اسپیسیفک ہے اور ویسا ہی رہے گا. اس کے علاوہ اور ایٹم بم استعمال کرنے کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے. ایٹم بم استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، اسے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ جو پیکٹ ہے یہ بھی ڈیٹرنس ہے، کیونکہ فوجیں حملہ کرنے نہیں جا رہی. تو یہ کہ مسلم نیٹو نہیں ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں، سارے مسلمان اکٹھے نہیں ہو رہے. یہ تین ممالک ہیں، تینوں ممالک کا ایک اپنا ہے. پھر اس کو تیسرا رخ دیا کہ یہ شیعہ سنی ڈیوائڈ کریٹ کیا جائے. شیعہ سنی نہیں ہے بھائی، سارے ممالک جو ہیں 57 ممالک ہیں جو OIC کے ممبر ہیں، مسلمان ممالک میں ہیں. اس میں صرف ایران ہے جو ایک شیعہ پولیٹی کہہ لیجیے شیعہ ملک ہے، اپنے آپ خود کہتے ہیں ہم شیعہ ملک ہیں. باقی کوئی ملک بھی شیعہ ملک ہے سچ نہیں ہے. جو باقی ممالک ہیں وہ اپنے سنی ملک سے نہیں کہتے. پاپولیشن سنی پاپولیشن تو ٹھیک ہے، سنی پاپولیشن ہے تو وہ اس میں کوئی ریلیجس ایسپیکٹ ایز سچ ہے نہیں. تو یہ بات غلط ہے. اس کے بعد ہندوستان سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ شاید ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے، ہندوستان کے خلاف بھی اکٹھے کوئی نہیں ہو رہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک کی جو فوج ہیں، تینوں ممالک کے جو ریسورسز ہیں وہ بالکل بڑے مختلف ہیں. اور جب یہ ایک ڈیفنس پیکٹ کو آپریشنلائز کرتے ہیں، جیسے اب نیٹو کا ہے، نیٹو کا جب یورپ میں جو ہے لوگ یا فار ایسٹ میں ہیں یا مڈل ایسٹ میں ہیں، تو اس میں وہ سارا کچھ امریکہ کر رہا ہے. 80% 90% امریکہ کر رہا ہے. کمانڈر جو نیٹو کا ہوتا ہے وہ امریکی کمانڈر ہوتا ہے یورپ میں. فار ایسٹ میں یہاں پر بھی نیٹو کا جو ہے امریکہ کمانڈر ہوتا ہے جو آپ کا. تو اس لیے یہ جس طرح جن کی فوج ہے، پاکستان کی جس طرح فوج ہے، اس کی ٹریڈیشن بالکل مختلف ہے، اس کا طریقہ کار مختلف ہے، اس کا ڈاکٹرن مختلف ہے. ترکی کی جو فوج ہے اس کا بھی جو نظم و ضبط ہے، اس کا جو چین آف کمانڈ ہے وہ مختلف ہے، اس کی فارمیشن مختلف ہے، ان کا ڈاکٹرن مختلف ہے. سعودی عرب کا جو ہے اس سے بھی مختلف ہے. ان کی فوج ابھی نئی ہے، اس لحاظ سے جو پروفیشنل فورسز جو ہیں جس طرح وہ ابھی نئی ہے اور بہت چھوٹی فوج ہے. اس کی وجہ یہ کہ آبادی بہت تھوڑی ہے. تو اس لیے یہ تینوں ممالک اگر کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو فی الحال صرف ڈیفنس پروڈکشن کی طرف توجہ کر سکیں گے. فوجوں کو انٹیگریٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور وہ آسان نہیں ہوتا. یہاں پر کوئی بھی جو ہے ان تینوں ممالک میں کوئی اتنا بڑا طاقتور نہیں ہے کوئی ملک جس طرح نیٹو میں امریکہ ہے کہ اسے سب پہ چھایا ہوا ہے. یہاں کوئی ان تینوں میں کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے کہ وہ ایک لیڈ کر سکے یا تینوں پر جو ہے وہ خود لے کر آگے چل سکے. جو تینوں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ان کو آگے جب جانا ہے تو یہ بہت آہستہ آگے بڑھے گا. اور ابھی اس سے کسی کو خطرہ نہیں ہے، نہ ایران کو خطرہ ہے، نہ ہندوستان کو خطرہ ہے، نہ کسی اور کو خطرہ ہے. یہ ڈیفنس پروڈکشن میں جا سکتے ہیں، فی الحال اگر جا سکتے ہیں.
اس کے بعد ڈپلائمنٹ کی ہے. پاکستان کی فوجیں سعودی عرب میں ڈپلائڈ آلریڈی ہیں. ترکی کے پاس ترکی کا جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ کافی ایڈوانس ہے. ان تینوں ممالک میں اس کی انڈسٹری سب سے ایڈوانس ہے. تو وہ ڈیفنس پروڈکشن میں جو ہے وہ کافی مدد کر سکتے ہیں. پاکستان کی جو فوج ہے وہ بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے, ایک ڈسپلن فوج ہے اور بہت بڑی فوج ہے. تو وہ سعودی عرب میں بھی وہ فورسز موجود ہیں اور بہت عرصے سے موجود ہیں, ابھی کی آج کی نہیں ہے. وہ ترکی کو جو خطرہ ہے وہ اسرائیل سے ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کے نفتالی بینٹ, وہ یہ کہہ چکے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں وہ کہ ایران کے بعد ترکی پہ ہم نے نمٹنا ہے. ترکی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, وہ ایک فنڈامنٹل اسٹیٹ ہے, وہ ایکسپینشنسٹ اسٹیٹ ہے, وہ اسرائیل کو خود تسلیم نہیں کرتے, اور وہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. لیکن وہ ایران میں کیونکہ پھنس گئے ہیں. ایران نے جو ہے ان کا پلان جو تھا وہ اس کو روک دیا ہے. بلکہ اگر اس لحاظ سے اب دیکھیں تو ایران جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ترکی کی جنگ لڑ رہا ہے, پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, سعودی عرب کی جنگ لڑ رہا ہے. اگر ایران یہ جنگ نہ لڑتا یا جنگ ہار جاتا, جس طرح یہ پلان تھا کہ وہ وہاں رجیم چینج ہو جائے گی, اگر وہ ہوتا تو اب تک جو ہے ان ترکی, پاکستان اور سعودی عرب, خاص طور پہ ترکی کو اب تک بہت خطرہ پڑ چکا ہوتا. تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ پروپیگنڈے کی حد تک ضرور ہیں, لوگوں کے خدشات ہیں, وہ اس طرف کوئی نہیں, صرف اسرائیل سے خطرہ ہے اور اسرائیل پہ کوئی حملہ کرنے کوئی نہیں جا رہا. اگر وہ اسرائیل حملہ کرے گا تو پھر ڈیفنس کے لیے ضرور اکٹھے ہو جائیں گے, اور یہ کسی کے لیے ایکٹیو ڈیفنس بھی, ایکٹیو ایگریشن بھی نہیں ہے, یہ ڈٹرنٹ ہے. اور ڈٹرنٹ جو ہے صرف ڈرانے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم یہ آگے سے آپ کو روکیں گے. اور اگر جنگ جب رک جائے گی, انشاءاللہ رک بھی جائے گی, اور ایران جو ہے وہ باقاعدہ پورے خطے میں باقاعدہ ممبر بن جاتا ہے, جسی ممالک جو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ابھی ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے, اور امریکہ یہاں سے ودرا کر جاتا ہے, پارٹلی ودرا کرے, تو یہ ایک ممالک جب اکٹھے ہو جائیں سارے تو اس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. تو یہاں بات ختم کرتے ہیں. پھر اس ریکویسٹ کے ساتھ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اپنے کمنٹس دیجیے, اور چینل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی رائے دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.